موضوع بلوچستان کی مخدوش صورتحال، بلوچ نسل کشی، ماروائے عدالت، خواتین کی گرفتاریاں، انسانی حقوق کی خلاف ورزی، مائنز اینڈ منرل ایکٹ۔ تمام حضرات نے اپنی بساط کے مطابق اس پر سیاسی انداز میں روشنی ڈالی، پروفیشنل انداز میں انہوں نے اس پر اپنا نقطہ نظر بیان کیا۔ کاش کہ ہمارے قانون دان بھی یہاں پر ہوتے جن کو ہم نے مدعو کیا تھا، ہمارے بار کے جو عہدیداران ہیں، ہمارے بڑے بڑے نامی گرامی وکلا صاحبان بھی ہیں، ان کو بھی ہم نے مدعو کیا تھا۔ تو شاید کچھ مجبوریاں انسان کو بہت کچھ بلانے میں جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہیں، شاید ان مجبوریوں کی وجہ سے وہ نہ آ سکی۔ ان تمام معاملات اور ایشوز کو اگر اکٹھا کر کے ان کا نچوڑ نکالا جائے، یا میں یہ کہوں کہ ان کو ایک کوزے میں بند کیا جائے، جس میں کئی دوستوں نے اس پر مختلف خدشات کا اظہار کیا، میرے نزدیک یہ تمام ان جو آج جو ہم نے ایشوز زیر بحث لائے ہوئے ہیں، یا اس کے علاوہ بھی کئی ایسے ایشوز ہیں جن کو شاید ابھی ہم نے آج کے اس میں جو ہے اہمیت نہیں دی۔ ان تمام کا نچوڑ اگر نکالا جائے تو اس سے صرف ایک ہی لفظ نکلتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں غلامی یا نوآبادی طرز حکومت۔ غلامی کا مطلب یہ نہیں کہ آئینی اور فولادی سلاخیں ہماری گردنوں میں جو توپ کے طور پر جو لٹکی ہوئی ہوں، بھاری بھرکم زنجیریں جو ہے نا بیڑیوں کی یا ہتھکڑیوں کی شکل میں ہمارے ہاتھوں میں یا ہمارے پیروں میں جو ہے نا بیڑیوں کی شکل میں جو نمودار ہوتی ہو۔ ہم چاہے اپنے آپ کو آزاد سمجھیں، چاہے ہم میں سے کئی اپنے آپ کو غلام سمجھیں، لیکن ریاستی ادارے، یہاں کے حکمران، یہاں کی چاہے موجودہ حکومتیں ہوں یا گزشتہ حکومتوں کا رویہ، ظلم، جبر، زیادتیاں، وہ خود اس بات کی دلیل دیتی ہیں۔ مظالم کے جو انبار کھڑے کیے گئے ہیں ان 75 سالوں میں بلوچستان کے لوگوں پر، ان کی وسائل کی لوٹ مار، ان کی نسل کشی، ان کے اپنے علاقوں میں سے جو ان کو درپدر کرنا، اپنے خطے میں ان کے ساتھ جو ہے اجنبیوں سا سلوک کرنا، باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت ان کی نسل کشی کرنا، کہ ہم اگر مانے نہ مانے ان کے اپنے کردار، ریاستی اداروں اور ریاست کے اپنے کردار یہ بات ثابت کرتا ہے کہ ہم غلام، ابن غلام اور ابن غلام ہیں۔ چاہے ہم 3 پیس سوٹ کو پہن کر یہاں پر گھومیں، چاہے ہم ایوانوں میں پاکستان کے وفاداری کے حلف نامے اٹھائیں، چاہے ہم پاکستانی کے عدالتوں میں سیشن کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک ایفیڈیوٹ پر اپنا وفاداری کا جو ہے حلف نامہ پیش کریں، لیکن وہ ہمیں غلامی سمجھے گا۔ تو میرا سوال ہمارے علماء کرام صاحب بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، مذہب سے شاید ہم نہ اس مذہب کی اس گہرائی میں جانا چاہوں گا کہ کوئی فتویٰ نہ لگ جائے، میں ان سے یہ سوال کروں گا
کہ کیا اسلام میں اور قرآن میں کسی مسلمان کو یا غیر مسلم کو غلام رکھنا جائز ہے؟ یہ میرا علماء کرام سے سوال ہے جو اسٹیج پر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے اسپیکر میں بیٹھے ہیں، کیونکہ ریاست نے اپنے رویے اور اپنے اقدامات سے تو ہمیں غلام بنایا ہوا ہے۔ ہم بدبخت ابھی تک اپنے آپ کو آزاد سمجھ رہے ہیں۔ کیا آزادی اس کو کہتے ہیں؟ کیا آپ کو ان عدالتوں سے انصاف کی توقع نہ ہو؟ کیا آزادی اس کو کہتے ہیں کہ آپ کو اظہار رائے کا حق حاصل نہ ہو؟ کیا آزادی اس کو کہتے ہیں کہ آپ کو اپنے پیاروں کے جنازے میں شرکت کی اجازت نہ ہو؟ کیا آزادی اس کو کہتے ہیں کہ ایک ریاست جو جس کو اسلام کا قلعہ کہا جاتا ہے، آپ کے بیٹے کو کفن اور قبر کا حق حاصل نہ ہو؟ کیا آزادی اس کو کہا جاتا ہے جس میں آپ کی بہو بیٹیوں، آپ کی ماں بہنوں کے سر سے جو ہے دوپٹہ کھینچا جائے، آپ کے نوجوانوں جن کو ٹارچر سیلوں میں رکھا جاتا ہے؟ ایک مسلمان جب وہ سکرات پر ہوتا ہے تو پانی کی گھونٹ کا طلبگار ہوتا ہے کہ مجھے پانی کا گھونٹ میرے منہ میں دیں تو میں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھوں۔ لیکن آپ کے بچوں کے منہ میں پانی کی بجائے جو ہے بیٹری کا پانی یا تیزاب ڈال دیا جاتا ہے۔ اس کو آزاد قوم کہیں گے؟ اگر یہ آزاد قوم ہے تو میں خداوند تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ اس دنیا میں ہر مسلمان قوم کو، ہر اسلامی ملک کو اس طرح کی آزادی ملے جو ہمیں اور آپ کو نصیب ہو رہی ہے۔ تب ہم تو بے بس ہیں، لیکن دیکھا جائے کہ اس آزادی سے اس غلامی سے چھٹکارا کون حاصل کرنا چاہتا ہے؟ ایک تو ہمارے نوجوان ہیں جو کل ہمارے اور آپ کی طرح اسی اسٹیجوں پہ، یہی کے تعلیمی اداروں پر، انہی ایوانوں میں بیٹھ کر اپنے حقوق کی جدوجہد کر رہے تھے۔ وہ اس قلم کا استعمال کرتے ہوئے انہوں نے اپنے بلوچستان میں ہونے والے مظالم کی داستانیں لکھی۔ ان سے نہ کہ صرف ان کے قلم چھین لیے گئے بلکہ ان کی انگلیوں کے ناخن تک کھینچ دیے گئے اور ان کو مجبور کر دیا گیا کہ اس قلم کے بدلے جو ہے نا وہ بندوق اٹھائیں۔ ایک تو وہ ہے جو آزادی، اور وہ اس آزادی کو اپنا ایمان سے، ہم چاہے سمجھے نہ سمجھے، لیکن وہ اس آزادی کو اپنا نصب العین اور اپنا ایمان سمجھتے ہیں۔ کیوں وہ اس اسٹیج پر اس نتیجے پر پہنچے ہیں؟ ہم تو یہاں پر بیٹھ کے پریس کانفرنسیں، پریس کلب میں، وزیر اعلیٰ ہاؤس میں، پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں، ISPR، DPR، پتہ نہیں کیا کیا PR جو ہے پریس کانفرنس کر کے ان پر الزامات لگاتے ہیں، ہاتھ کی انگلیوں کے اٹھا کر ان کی طرف ہم اشارہ کرتے ہیں کہ